السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں میں آپ کو ویکلی ہاروسکوپ دوں گا اس ہفتے کا، وہ اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوسری چیز، نمبر ایک، میں یہ بات بتانا چاہوں گا، سیاسی جو ویڈیو بناؤں گا اگلے ہفتے محرم الحرام کی وجہ سے جسے مؤخر کیا ہے، میں نے آپ سے کافی عرصہ پہلے عرض کیا تھا اپنے رب کے حکم سے، اللہ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے، کہ تائیوان کے اوپر امریکہ اور چائنا کا پھڈا شروع ہو جائے گا۔ وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے بیشتر میں نے تقریباً جتنے ویلاگ بنائے انٹرنیشنل اور نیشنل حالات پہ، میں نے کہا ان کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں گرے گا، بلکہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اس بندے کو زندگی دے، کسی کے لیے بھی میں برا نہیں چاہتا۔ تیسری چیز، ایک چھوٹی سی بات بول دوں، جو بھی کر لے، آپ کچھ بھی کر لیں، ایون کہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، بند کر دیں، گرفتار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پاکستان کا سیٹرن اس وقت جہاں چل رہا ہے اور جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تھا ماسس اور عوام میں ان کا ایک اللہ کی طرف سے ایک، جسے یہ کہہ لیں کراؤڈ پولر بنتا جائے گا وہ بندہ۔ اور دوسری چیز، بہت پہلے عرض کیا تھا، جب میں نے 28 اپریل سے پہلے کہا تھا 26 اپریل کو، 28 اپریل کے بعد ان کی جو ہے اچھی دشا شروع ہو رہی ہے اور مقبولیت اب ڈے بائی ڈے بڑھے گی۔ میں نے کہا تھا ان کے ذائچے میں دھرم کرم یوگ ہے، ان کے ذائچے میں گج کیسری یوگ ہے، منگل ان کا بلوان پڑا ہوا ہے، وینس ان کی اچھی پڑی ہوئی ہے، ان کے پلانٹ میں نے دیکھیں، میں نے خان صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے، میں نے ان کے پلانٹری پوزیشن دیکھی، اس وجہ سے اس میں میری پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں انوالو ہوتی، جس کا جو ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے، جیسے میاں نواز شریف صاحب ایک لیڈر ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح زرداری صاحب ہیں یا اور کوئی سیاستدان، تو اسی طرح ایک پاپولر رائٹ ناؤ موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان عمران خان ہے، جس کی بنیاد پہ میں یہ کہتا تھا۔ اور تیسری چیز جو آپ کو میں یاد دلاتا ہوں ویلاگ 2 اور 3 کی، میں نے عرض کیا تھا، چلیں چھوڑیں اس کو، چھوڑیں، جو باتیں اس میں کہی ہیں وہ دیکھتے رہیں، اگلے ویلاگ کا پھر مزہ خراب ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی بولوں گا۔ اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز، جو ہمارے شہداء ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے، جنرل 2، جو بھی لاسٹ رینک کے جو بھی تھے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور شہید تو خیر ہمارے نزدیک تو موت ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ان کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تم تصور نہیں کر سکتے، اور اس چیز کو میں پہلے سمجھ نہیں پاتا تھا، پھر میں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تو سمجھ میں آیا وہ اللہ کا کیا انداز ہے، اور کون سے جگہ پر، کون سے فلک پہ وہ ان کے لیے مقام ہوتا ہے جہاں سے وہ باقاعدہ رزق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کیا عظیم الشان ہستی ہے میرا رب، جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے بہتر کرے۔ یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، یہ تائیوان والی، خان صاحب کی مقبولیت کی۔ اور ایک چیز یاد آ گئی مجھے، آپ سے کچھ عرض کیا تھا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، کہ جولائی کا اور اگست کا مہینہ دیکھیے گا، بہت ڈیسائسو منتھ ہوں گے۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بات بولی تھی وہ آپ کے سامنے عقدے کھلتے جا رہے ہوں گے، اور ابھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، آگے بھی بہت ہونی ہے، لیکن فی الحال میں نے 2 منتھ اس لیے کہا تاکہ مستقبل قریب کی بات کروں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ویکلی ہاروسکوپ، جو کہ ہے 8 اگست 2022 سے 14 اگست 2022 تک کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے برج حمل یعنی ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے گا،
کیونکہ جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو لبرٹی دی گئی ہے، وہاں پہ کوئی ذرا سی غلط گفتگو آپ کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ تو بہت احتیاط سے آپ نے یہ ہفتے میں اپنی زبان سے کام لینا ہے، اور وہ بزنس مین یا وہ ایریز کے بزنس مین لوگ، کاروباری افراد جنہیں کوئی پرابلم آ رہا ہے، انشاءاللہ کسی حد تک اس کا تھوڑا سا مداوع ہو جائے گا۔ کوئی آپ کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اور میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا، کوئی لیٹیگیشن میں مت جائیے گا۔ اگر آپ نے لیٹیگیشن میں گئے تو مسائل ہوں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی ادھار دی ہوئی رقم یا کوئی پھنسی ہوئی رقم اچانک آپ کو واپس مل جائے، اور کسی اپنے سینئر فیملی ممبر کے ساتھ اختلاف مت کیجیے گا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اپنا کوئی فیملی کی رسپانسبلٹی مل سکتی ہے، کوئی فیملی کا ایسا کام یا ایسا اسائنمنٹ دیا جا سکتا ہے جو آپ کو کرنا پڑے۔ اور میں ایک ایڈوائز یہ بھی کروں گا کہ فی الحال جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو جمعے کے آن ورڈ پلان کیجئے، انشاءاللہ چیزیں بہتر رہیں گی اور آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی، اور فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے تھوڑی کم و بیش کہہ لیں آپ ہو کے چلتی رہیں گی، اور ٹریولنگ کا بھی آپ کا امکان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ گھر کی مشینری کی خریداری میں پیسہ خرچ کریں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے سینئر آپ کو کوئی ایڈوائز دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے پرابلموں سے بچ سکیں گے، اور اپنے گھر میں کوئی کشیدگی کا ماحول یا گھر میں کوئی ٹینشن نہ کریٹ کیجیے گا، ورنہ خواہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اگر آپ کنسٹرکشن کے کام سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے اس ہفتے اس کام میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ آپ کی تھوڑے اپنے فیملی معاملات یا وائف کے ساتھ یا میاں کے ساتھ تھوڑی سی چک چک ہو سکتی ہے۔ غیر متعلقہ لوگوں پر بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کا اندیشہ، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی یا ان کے ذریعے کوئی انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سب سے بڑا لڑکا ہے اولاد میں تو اس کی ذرا سرویلنس کیجیے گا اور اس کی ایکٹیویٹیز کو چیک کیجیے گا۔ تھوڑا سا معدے میں آپ کے یعنی اسٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ محنت کیجیے، انشاءاللہ رزلٹ بہتر آئیں گے۔ اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں محنت کیجیے۔ اگر کوئی اس میں رکاوٹ آ گئی تھی یا پرابلم آ گیا تھا تو اس کے دور ہونے کے امکانات بنیں گے۔ ویسے بھی آپ جس کام کو کرنے کا سوچتے ہیں اس تہیہ کر لیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اپنے دل میں اگر کوئی غیر معمولی فتور آئے یا کسی کے حوالے سے کوئی بدگمانی آئے تو اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا لگتا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کچھ تفریح کے مواقع میسر آئیں گے آپ کو، یا ہوٹلنگ ہو سکتی ہے، واٹ ایور جو بھی آپ کو آپ کی استطاعت کے حساب سے ہوگا، اور کچھ اچانک گھر میں مہمانوں کی آمد کا اندیشہ ہے جس سے یقیناً آپ کو خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے تو میرا مشورہ ہے اس کو تھوڑا سا لنگر آن کر دیجئے، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا، اور فائنینشلی آپ کے لیے جو چیزیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی۔ کوئی گاڑی یا بائک اس کی خرید و فروخت ہونے کا امکان بنے گا آپ کا۔ اور آپ کو جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو بھی آپ کے گھر میں بڑا میل چائلڈ ہو اس کی ایکٹیویٹی کو ضرور چیک کیجیے گا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کوئی غلط صحبت یا غلط آدمی لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ مصروفیات میں آپ پھنسے رہیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے فیملی میٹرز کے اندر آپ کا کچھ وقت گزرے،
کوئی آپ کا اپوزیشن کرے گا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. لیکن جیمنائی فیمیل جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ہارمونز کا اور اپنی اسکن کا. سوشل میڈیا کو ذرا سا اوائڈ کریں، ورنہ کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے وقتی طور پہ بدنامی کا سبب بن سکتا ہے. اور اگر آپ کوئی نئی میڈیکیشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ منڈے کا دن، ٹیوزڈے کا دن اس کے لیے موافق رہے گا آپ کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پرانے دوست، ساتھی، عزیز کے ساتھ اچانک ملاقات ہو. اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو جلد بازی میں اٹھایا تھا، وہ تو میں عرصے سے منع کر رہا ہوں، وہ باؤنس بیک ہو سکتا ہے کام آپ کے اوپر. اور کوئی دوست یا پارٹنر سے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. کچھ گھر کی رینوویشن، ٹوٹ پھوٹ کو بہتر کرنے، اس کا بھی آپ کوئی موقع ملے گا اور آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے. تھوڑا سا آپ کو اپنی سیوریج لائن، اگر آپ کا گھر ہے، فلیٹ ہے، تو ان کا خیال رکھیے، اس کو خراب نہ ہونے دیجیے گا. اگر ہو تو اس کی فوری مرمت کروائیے گا. اور فائنینشلی آپ کے لیے کوئی اچانک پیسہ ملنا یا کچھ تھوڑا بہت اضافہ ہو جانا آمدنی میں، اس بات کا قوی امکان ہے. اور سفر کا بھی امکان ہے آپ کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رہائش کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی مواقع بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو میسر آئیں. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان. سرطان والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے، ظاہر شادی شدہ افراد کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ آپ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بچے کے حوالے سے، کوئی نیو بیبی کے حوالے سے کوئی آپ کو نیوز ملے یا پریگننسی کے حوالے سے ملے. اور اگر آپ کے گھر میں کچھ تناؤ پیدا ہو گیا تھا تو اس میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور وقتی طور پر آپ کو کچھ اپنے پارٹنر، اپنے ساتھی، اپنے دوستوں کے ساتھ وقتی طور پر ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو پروفیشنل کینسیرین لوگ ہیں ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ پروفیشنل جگہ پر، پروفیشنل لائف میں آپ پولیٹکس کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہو گئی تھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تقدیر بھی آپ کا فیور کرے گی. اور سیر و سیاحت، لوگوں سے میل ملاپ، اس کا بھی امکان ہے. ایک خیال رکھیے گا، اس ہفتے میں اگر کوئی ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں آپ، یا کوئی آپ چیز خرید رہے ہیں، تو بہت احتیاط کیجیے گا. کوئی ذرا سی کوتاہی آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. پیسے کے حوالے سے ٹھیک ہے، بیرون ملک سفر، ویزا، ان چیزوں کا امکان بن سکتا ہے. اور وہ کینسیرین جو ابھی تک پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے، ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا رومانوی معاملہ شروع ہو جائے. باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، یہ ہفتے میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی، اپنی صحت کے معاملے میں بھی، اپنے ماحول کے معاملے میں بھی، کیونکہ کچھ جانما گندم فروش ٹائپ دوست آپ کو، یعنی ماسکنگ فیس، جو ڈبل چہرے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا نقصان دے سکتے. اگر کوئی کرونک مریض ہیں یا کسی کرونک ڈیزیز کے مریض ہیں تو آپ اس کے لیے علاج و معالجہ شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رہے گا. قرض کے معاملے میں آپ نے اپنے آپ کو بڑا کھڑا رکھنا ہے، چیزیں آپ کے حق میں بہتر چلتی رہیں گی. کچھ پارٹنر کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹ بہتر ہو جائیں گے. صحت کا خیال میں آپ کو بار بار کر رہا ہوں، خاص طور پہ نظام ہاضمہ سے متعلق. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدھ کو، جمعرات کو کوئی آپ کو اچانک فنڈ اویلیبل ہو جائے، یا کوئی رکا ہوا کام ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزوں کا امکان ہے. کچھ آپ کا مذہبی محافل کے اندر جن کا تعلق خالصتاً مذہب سے ہوگا، اس میں
कोई एक मसला ऐसा जन्म लेगा आपकी ज़िंदगी में जो खामख़ा की बहस और मुबाहिसा बन जाएगा, जिसकी वजह से कुछ आपके पुराने ताल्लुकात में हल्की सी दरार आ सकती है। लिटिगेशन के मामलात को थोड़ा सा तूल देने की कोशिश कीजिए, उलट कह रहा हूँ, जल्दबाजी ना करिए, उसको ज़रा खींचे तो फिर आगे चल के आपके साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अगर इन लॉस के साथ आपके कोई प्रॉब्लम या कोई मसाइल चल रहे हैं तो उनको दुरुस्त करने की या दूर करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली चीज़ें स्टेटस को में चलती रहेंगी। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा अपने आप का खुद एक जिसे कहते हैं ना मुहासबा और अपनी पड़ताल कीजिएगा कि कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ आपको क्या नहीं करना चाहिए था, तो कुछ गलतियाँ आपके सामने आएंगी। इसके अलावा जो विर्गो ख़वातीन हैं उनको मैं ये कहूँगा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखें, और आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि अगर कोई निस्वानी बीमारी, चले मैं खुल के कह देता हूँ, अगर लिकोरिया का मर्ज़ है आपको, या पीरियड्स में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका ख्याल रखिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, बेहतर हो जाएंगी आप। कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए बेहतर ये है कि अगर आप मशवरा साहिबुर राय से लेंगे तो आपको बेहतर मशवरा मिलेगा और आपके लिए वो बेहतरी का सबब भी बनेगा। अच्छा, वो विर्गो औरतें जिनके मामलात लिटिगेशन या कोर्ट में चल रहे हैं या अदालतों में ज़ेर समात हैं, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। किसी दूर के दोस्त रिश्तेदार से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है। कोई मसला जो फंसा हुआ था, चाहे वो जायदाद के हवाले से हो, चाहे वो किसी ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से हो, ज़रा सी आपकी दिलचस्पी लेने पर उसमें बेहतरी पैदा होने के इम्कान बनेंगे। कोई आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है इस हफ्ते में, ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात करनी है, वरना गाड़ी या बाइक का कोई छोटा मोटा नुकसान या आपके जिस्म को कोई नुकसान पहुंच सकता है, और थोड़े से अचानक आपके अखराजात में इजाफा होगा। तो बेहतर इंसान वो होता है जो हर वक्त के लिए कुछ ना कुछ रकम पर अंदाज करके रख ले ताकि उसके वक्त पे काम आए। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो हाँ, ये हफ़्ता सही है आपके लिए, और आपको थोड़ा सा अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो देनी होगी। थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रेस या ओवरबर्डन हो सकते हैं आप, लेकिन अल्लाह करम करेगा और आपकी जो मसरूफियात और इंगेजमेंट हैं उनमें अचानक इजाफा होगा और चीज़ें आपके हक़ में ख़ास तौर पे हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा, ये हफ़्ता आपकी सरगर्मियों का, भरपूर सरगर्मियों का हामिल हो सकता है। आपका अगर किसी ने आपसे कोई कमिटमेंट की थी या कोई वादा किया था तो हो सकता है वो वादा पूरा हो जाए। कुछ थोड़े से फैमिली के प्रॉब्लम रहेंगे लेकिन वो चलते रहेंगे, और आपके इन-लॉज़ या आपकी वालदा के घराने की तरफ से कोई मसला आ सकता है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और जो शादीशुदा अफराद हैं उनके अपने ख़ातून खाना या आपके शौहर के साथ ताल्लुक़ात में बेहतरी हो जाएगी। ये भी हो सकता है लिब्रा वालों को कि कोई अचानक मंगनी रिश्ते के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो। माली तौर पर अगर कोई मसला फ़ील कर रहे हैं तो उसका मिड ऑफ वीक में आपको कोई ना कोई हल मिल जाएगा, कोई बच्चे की खुशी मिल सकती है। और अगर आपके किसी के साथ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे तो उनमें कमी बतदरीज आना शुरू हो जाएगी। कोई आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्रा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तखवीस की जा सकती है, ज़िम्मेदारी, और वो आप बहसन तरीक़े से निभा भी देंगे। इसके अलावा आपको अपने बच्चों के स्कूल या कॉलेजेस के हवाले से शायद कोई फ़ैसला करना पड़े, मगर जल्दबाजी मत कीजिएगा, तो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। और फ़िलहाल अगर आप इस हफ़्ते के बजाय उसको नेक्स्ट वीक पे करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ाइनेंशियल चीज़ें कुछ ज़रा बेहतर हो जाएंगी आपके लिए,
اور آپ کی کوئی یا تو نئی گاڑی خریدیں گے یا کوئی گاڑی کی تبدیلی کا امکان بنے گا، اور گھر کی آرائشی و زیبائش کی چیزوں میں آپ کا تھوڑا سا رجحان میں بڑھے گا، ان کی خریداری میں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کے اگر کچھ معاملات میں کوئی اٹکاؤ آ گیا تھا تو وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے رومانوی جو آپ کے احساسات اور جذبات ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ البتہ اپنے ٹیکسیشن کے معاملات کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ ٹریولنگ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، چاہے وہ روحانی ہو، مذہبی ہو یا ویسے ہی ہو۔ اور آپ کو اگر آپ ان میں سے ہیں جو سیپریٹڈ کپل ہوتے ہیں، یعنی جن میں اختلاف یا علیحدگی ہوئی بھی ہو، تو آپ کو اپنے، چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں اسکارپیو، آپ کو اپنے بچوں کی خاص طور پہ تھوڑی سی توجہ کے طالب ہوں گے ان کے کام، اور آپ کی وہ جو ذمہ داری، اگر آپ ماں ہیں تو ماں اور باپ دونوں بن کے، اور اگر آپ باپ ہیں تو باپ اور ماں دونوں بن کے ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا۔ اور وہ لوگ جو، اب ظاہر ہے وہ لوگ جو زیادہ ایڈونچر کرتے ہیں ان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے، اسکارپین کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس ویک میں کوئی آپ کو گڈ نیوز ملے، اگر آپ بیرون ملک جا کے رہائش پذیر ہونا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ویزا اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے اپنے بہن یا بھائی میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور جمعے کے بعد ذرا سا موڈ خوشگوار ہو جائے گا آپ کا، اور پھر یہ ہفتہ ذرا آپ کا ایک طریقے سے خوشی کے لمحات میں یا خوشگوار موڈ میں گزرے گا۔ فائنینشیل چیزوں میں بھی بہتری آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ اپنی کچھ خراب جو الیکٹریکل ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کی مرمت کے اوپر کچھ اخراجات آپ کے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ کسی سے آپ کی اچانک دوست سے ملاقات ہو سکتی جس سے اتنے تعلقات نہ ہو، لیکن اب وہ تعلقات گرم جوشی کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بغیر سوچے سمجھے اس کی ایلیویشن نہ کیجیے، پہلے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ لیجیے اور اسٹیٹیکلی دیکھ لیں کہ وہ آپ کے لیے فیزیبلٹی بنا لیں کہ کیسا رہے گا، پھر انویسٹمنٹ کریں۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ منسلک ہیں تو اس میں آپ کی بہتری ہونے کے امکان ہے، وہ بڑھ سکتی ہے چیز، اس میں انہینسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری ہونے کا امکان ہے، کمپرومائز ہونے کا امکان ہے، اور کچھ تھوڑا سا آپ کا سوشل ورک کی طرف بھی ذہان جائے گا۔ اس ہفتے لگتا ہے ایسا ہے کہ تقدیر آپ پہ کچھ اللہ کے کرم سے مہربان ہے، اور جو سیجیٹیریس خواتین ہیں ان کی ذرا مصروفیات میں اضافہ لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ کسی کے بہکاوے یا کسی کے اس میں نہ آئیے گا کہ وہ آپ کو ورغلا سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی سے کوئی جو ہے غلط قسم کی کوئی آپ کے ساتھ تکرار ہو رہی ہے تو اس کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ خواہ کا مسئلہ بنے گا۔ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، ہاتھ پاؤں میں کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی تقریب منعقد کریں خوشی کے، یا مذہبی بھی ہو سکتی ہے، گھر میں ایک گیٹ ٹوگیدر نظر آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی روحانی ہستی سے آپ کا تعلق بنے، ملاقات ہو، یا کسی روحانی ہستی کے خواب میں آنے کے آپ کے امکان ہیں، اور آپ کو فائنینشیل چیزیں جو لانگ ٹرم آپ منصوبے بنا رہے ہیں ان میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ تعالی مل سکتی ہے۔ اور فائنینشیلی چیزوں میں میں یہ کہوں گا مثبت انداز میں پیش رفت ہونے کے امکان ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج چدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے یہ کہوں گا کچھ آپ کی مصروفیات بڑھیں گی، کچھ خاص معاملات کو آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ خاندانی معاملات پر، اپنے گھریلو معاملات پر آپ کو بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ گھر میں اگر کچھ
مہمانان اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا لنگر آن کر دیں، بہتر رہے گا۔ اپنی ہیلتھ کا آپ نے خیال رکھنا، خاص طور پر باسی کھانا یا فریز ہوا ہوا کھانا اگر اس ہفتے کھانے سے اوائڈ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کے بچوں کی بھی کچھ مصروفیت میں اضافہ ہوگا، کچھ لوگوں سے آپ کے نئے نئے تعلقات بنیں گے، کوئی اٹکی ہوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کو دوبارہ اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کو 2 دفعہ سوچ لیجئے گا، پھر کیجئے گا، اور ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیے گا جن کا کچھ حاصل حصول نہ ہو۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، پلان کیجئے، آگے چل کے اس کو بہتر کر لیجئے گا۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کچھ تھوڑا سا انجانا سا خوف آپ کے دل میں آئے گا ماضی کے کسی کام کے حوالے سے، تو میں یہی کہوں گا آیت کریمہ کا ورد کیجئے گا تاکہ آپ کے لیے بہتر رہے۔ اور اپنے گھر کے جو چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو اس کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچانک کسی دوست، رشتہ دار، کسی ساتھی کی طرف سے کوئی فائنینشیل گین ہو سکتا ہے۔ باقی جتنا اپنے آپ کو مذہبی معاملات میں مصروف رکھیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ مذہبی محافل، مذہبی تقاریب میں شرکت کے مواقع ملیں گے۔ تھوڑا سا اگر پچھلے ہفتے کوئی صحت کا مسئلہ آیا تھا تو اس میں اب بہتری آنے کا امکان بنے گا۔ بہن بھائیوں کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی، مگر وہ ریلیٹیو جن سے بہت عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ان کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی تشویشناک خبر آ سکتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس کے لیے خاص اسٹریٹجی بنائیں، اور آپ کے اگر کوئی فائنینشیل میٹر ہیں تو ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو دوستوں کا بھی تعاون رہے گا، اور اپنی جو ایکسٹرنل مصروفیات ہیں ان کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی آپ کو تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے چاہے 1 گھنٹہ 1 منٹ کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل آپ کا جانا کا امکان بنے۔ اپنی ذمہ داریوں کو آپ نبھائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ ایکسٹرا رسپانسبلٹی آپ کو ملے، اگر ان کو آسانی کے ساتھ جان چھڑا سکیں تو چھڑا لیجیے گا مت، ورنہ اوور اسٹریس ہو جائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے مڈ آف ویک سے آپ کے کچھ تھوڑے سے فیملی کے مسئلے ہوں گے جن کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے الیکٹرک فریج، اے سی یا جنریٹر، اس کے اوپر آپ کے کچھ اخراجات نظر آتے ہیں، اور تھوڑا سا گھر میں آپ کے ویسے ہی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور گھر کی طرف ذرا توجہ آپ کی زیادہ رہے گی۔ فائنینشیل چیزیں بہتر چلتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں اسٹیٹس کو میں۔ اور اگر آپ سفر کے لیے سوچ رہے ہیں تو مجھے ذرا اس کا امکان کم لگتا ہے۔ ہاں، آگے چل کے اس کا پلان کیجیے تاکہ آپ کے حق میں کوئی بہتر نتیجہ خیز سفر ثابت ہو وہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ذرا اپنی تعلیم کی طرف توجہ بڑھائیے، خاص طور پہ ان سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق کامرس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کو ابراڈ سے کوئی خوشخبری، گڈ نیوز مل سکتی ہے، آپ کے پروفیشن کے اندر کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ تھوڑے سے جو معاملات ایک فاگ میں آ گئے تھے، دھن چھائی بھی تھی، وہ اب چھٹنا شروع ہوگی، مگر اپنے ایکسپنسز کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی پراپرٹی کا معاملہ آپ کا خاندانی پشتینی لیٹیگیشن میں چل رہا تھا تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، وہ آپ کے فیور میں آنے کا امکان ہے۔ کوئی دیرینہ خواہش، کوئی ایسا کام جس کا آپ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہو وہ پورا ہو سکتا ہے۔ کچھ نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ البتہ اخراجات تو میں بول ہی چکا ہوں۔ آپ کے اپنے اندر ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک نئی انرجی آپ کو فیل ہوگی۔ اگر آپ کو ایکسٹرا انکم کے حوالے سے کوئی پلاننگ ذہن میں آ رہی ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو خاص طور پر بدھ، جمعرات، جمعہ، یہاں پہ کوئی اسٹریٹجی میک آؤٹ کرنے کے لیے یا کوئی ایسا منصوبہ بنانے کے لیے جس کا تعلق آپ کے
पैसे या फाइनेंस से हो उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा, इस वक्त तकदीर आप पे मेहरबान है, अपनी तालीम की तरफ जितनी तवज्जो देंगे उतने रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और इस बात का भी इम्कान है, अगर आपने कोई काम अपने जहन में रखा हुआ है तो उसकी कंप्लीशन हो सकती है। कोई गाड़ी की तब्दीली, कोई घर की तब्दीली, इस बात का भी कभी इम्कान है। अलबत्ता ये ख्याल कीजिएगा कि मंगल बुध को ज़रा सा मंगल बुध हाँ, यहाँ पे कोई जिस्म से थोड़ी सी ब्लीडिंग या चोट लगने का अंदेशा है, और बाकी अल्लाह ताला करम करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन और हज़रात, ये वीकली हॉरोस्कोप था। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सोशल मीडिया इंटरनेट पे मैंने सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल बनाया है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से, और इसी नाम से मेरी ओरिजिनल फेसबुक और इंस्टाग्राम है, मगर मैं उस पर अभी एक्टिव नहीं हूँ इतना। यूट्यूब चैनल पे मेरा ज़्यादा फोकस है। मेरे नाम से 43 फेक आईडीज़ चल रही हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक की शक्ल में, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जो ये टूल है ये लोगों ने बनाए हुए जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे अगर कोई आपसे 1 रुपया भी मांगे तो आप समझ लीजिएगा वो फ्रॉड कर रहा है। ARY डिजिटल पे मैं अपना शो करता हूँ, 2 दिन कॉलें लेता हूँ। हाँ, प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए मैंने अपनी एक ही जगह रखी हुई है, जो मेरा ऑफिस है, PC होटल कराची, और वहाँ का नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है 02135685501, दूसरा 02135685021। अभी तो ऑफिस बंद होगा, और बैरून मुल्क वालों से मैं कहता हूँ यही 2 लैंडलाइन नंबर हैं, इन्हीं पे कॉल कीजिएगा। और बैरून मुल्क वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, ताकि आपको भी इत्मीनान रहे, मुझे भी इत्मीनान रहे। और इंशाअल्लाह ताला आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।